ٹھیک ہے اپنے آپ ایک اللہ والے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں اتنے میں کشتی آئی میں اخلاق پر بات کر رہا ہوں اللہ ہمیں اخلاق دے بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث کہ عمل کا دار و مدار نیت پر عمل کا دار و مدار کس پر اخلاص نیت ایک شخص نے مکان بنایا تھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر گیا کہ دعا کر دو حضرت مکان بنایا ہے اللہ تعالیٰ مکان کو آباد صاف کرتا ہے روشن دان تھا والد صاحب نے پوچھا یہ روشن دان آپ نے اس طرف کیوں لگایا کیوں کہنے لگا نہیں ہوا کی اور میں کاش کہ تو یہ لفظ کہہ دیتا کہ حضرت اس طرف مسجد ہے میں نے اس لیے روشن دان اس طرف لگایا ہے جب حیا الصلاۃ حیا الفلاح کی آواز آئے گی تو میں اذان سنتے ہوئے بابود ہو کر اللہ کے گھر کی طرف جاؤں گا فرمایا یہ نیت تیری ہو جاتی تو قبر میں سویا ہوتا یہ مکان باقی ہوتا روشن دان لگا ہوتا جو ہی قبر میں تجھے رکھا جاتا اللہ ملائکہ سے فرماتے ملائکہ کی جماعت اس کی قبر میں بھی جنت کا روشن دان لگا دو قبر میں روشن دان نیت اخلاص ایک اللہ والے نیت کی بات بادشاہ اپنی فوج کا معائنہ کر رہا تھا آج میں اللہ والوں کی بات بھی کروں اور اخلاص کی بات بھی کروں اللہ ہمیں اخلاص دے دینا ہمارے اندر اخلاص ہے ایک کان سے سنا دوسری کان سے نکال دیا ہم نے بھی لفظی کی ہوئی واہ واہ آہ آہ ہو گئے خوش ہو خوشی بات واہ جی واہ میں بات کر رہا تھا وہ بادشاہ پہاڑی پہ کھڑا ہے فوج کا معائنہ کر رہا تھا فوج نیچے سے گزر رہی دیکھ رہا اچانک دل میں خیال نیت ان بچوں کو باہر نکال رہی دیکھ تشریح کر لیتے دل میں خیال کاش کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا اللہ تیرے نبی کے زمانے میں ہوتا یہ ساری فوج یہ سارے وزیر مشیر یہ ساری سلطنت تیرے نبی کی قدموں میں قربان کرتا دل میں خیال نیت بنی نیت مدت کی بات اللہ کے ہاں جب روح گئی نا اللہ نے پوچھا کون اللہ فلاں کیوں آئے 3 سوال ہو گئے ہر جگہ ہر روح سے مسلمانوں کی روح کافروں کی روح سے نہیں سوائے انبیاء علیہ السلام کون ہو تو اللہ فلاں کیوں آئے اللہ تیری ملاقات کے لیے کیا لے کر آئے کچھ نہیں فوراً اللہ نے وہ نقشہ سامنے کر دیا تو پہاڑی پہ کھڑا ہے فوج نیچے گزر رہی ہے تیرے دل میں خیال آ رہا ہے نیت بن رہی نیت ارادہ ہو رہا ہے اللہ کاش کہ تیرے نبی کے زمانے میں ہوتا یہ ساری فوج تیرے نبی کے قدموں میں قربان کر دیتا یہ نقشہ سامنے آ گیا فلم سامنے آئے گی سن لو آئے قرآن کی آیت وَلَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا جو دنیا میں کام کیا ہوگا فلم بن رہی ہے یہ ملائکہ فلم بنا رہے ہیں کبھی اس کا خیال رکھے کبھی خیال رکھے دائیں طرف نیکیوں کی فلم بن رہی ہے بہن طرف برائیوں کی بن رہی ہے زناکاری کی بدماشی کی بے حیائی کی جھوٹ کی کس بیانی کی تہمتوں کی بہتان لگانے کی نماز نہ پڑھنے کی قرآن کی تلاوت نہ کرنے کی دینداروں کو ستانے کی مدارس کے نہ پکنے کی آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے کی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی کانوں کی حفاظت نہ کرنے کی ایمان کی حفاظت نہ کرنے کی یہ فلم بن رہی ہے
ادھر تمہارا ارادہ بھی ہو جائے فلاں دے کی کرو گی یہ فلم بھی بن گی نیت پہ بھی بن جب قیامت کے دن محشر کے میدان میں تو کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا اللہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں چھوٹ گئی ہو کوئی چھوٹا گناہ نہیں جو چھوٹ گیا ہو سب کچھ تم نے سامنے کر دیا سامنے کر دیا الا آج تو موبائل نے بتا دیا جا رہے موبائل میں ہر چیز بند کر دی جب اللہ نے مخلوق کے اندر اتنا ڈال دیا وہ تو خالق ہے خالق ہے خالق ہے کیا نہیں بنا سکتا فلم تمہارا بنا سکتا بنا سکتا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں لکھنے والے لکھ لیتے ہیں خیر کے الفاظ ہیں لکھے جا رہے ہیں برائی کے الفاظ ہیں لکھے جا رہے ہیں ما یلفظ من قول اللہ کا ذکر کیا کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں اللہ رضی حکیم گالیاں بک رہا ہے والدین کی توہین کے الفاظ بیان کر رہا ہے علماء کی توہین اولیاء اتقیاء صلحاء حفاظ قراء کی توہین او ملا او مولوی او چھوٹا سب کچھ لکھا جا رہا ہے قیامت کے دن سامنے کر دیا جائے گا کبھی یاد خیال کر لیا کرو اللہ خیر کی باتیں لکھوانے کی توفیق ان ملائکہ کو عطا فرما اللہ جو برائی لکھ رہے اللہ تو مٹا دے مٹا مانگ لیا کرو مسلمانوں چلتے پھرتے اللہ 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 کہہ دو نا اللہ 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 بہاد بلند کہہ دو نا اللہ درد دل سے کہہ دو نا اللہ اللہ آدھی رات اٹھ کر کہہ دیا کرو نا اللہ اوپر سے عبادت لبیک عبدی لبیک عبدی او میرا بندہ میری رحمت خاطر ہے مانگ تو صحیح تم کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا کوئی گدا ملتا نہیں دیکھ کر بے نیازی بندے کی کہتا ہے کریم اور دینے والا دے کسے کوئی دست دعا ملتا نہیں مان لے مانگنے پر کچھ پر ہے تو مانگ امی سے مانگے گا نا امی بھی پرتے ابے سے مانگے ہوئے دفعہ تھی میرا رب فرماتے مانگ میں مانگنے سے راضی ہوتا ہوں خوش ہوتا ہوں مانگ تو صحیح آپ تو صحیح میرے در پہ جبینے نیاز جھکا تو صحیح آنکھوں سے اچھے ندامت بہا تو صحیح ذرا میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح تیرے آنے میں دیر تو ہو سکتی ہے میرے بخشنے میں دیر نہیں ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتی کیسے حجاج بن یوسف کے زمانے میں طواف کر رہا کعبۃ اللہ اور طواف کے دوران کہ اللہ آنکھیں دے دے اللہ آنکھیں دے دے اللہ آنکھیں دے حجاج مجھے کہ یہ مانگنے کا طریقہ ہے بڑا ظالم تھا حجاج لیکن اس کے نیکیاں بھی بڑی عجیب و غریب تھا تو مسلمان لیکن بہت بڑا قاتل تھا بہت بڑا ظالم قریب آئے کون ہو حجاج کی طواف کرو سلام کیا مانگ رہا آنکھیں مانا اچھا مجھے جانتے ہو میں کون نہیں
حجاج بن یوسف کون سے چکر میں ہو؟ اس نے کہا تیسرا چکر. کتنے چکر باقی ہیں طواف کے؟ اس نے کہا 4 چکر باقی ہیں. میں کہا 4 چکروں کے بعد فوراً تیری آنکھوں کی بھی نہیں آ گئی تو ٹھیک، ورنہ ادھر بیت اللہ کے اندر قتل کر دیا. جو مجھے سنا حجاج ہے یہ تو جو کچھ کہتا ہے وہی کر کے دکھاتا ہے. اب وہ کام تجا اب مان لے اللہ دیکھ یہ تو مہر ڈالے چھوٹے بچے اللہ بیوی اللہ کی طرف دے اللہ دے دے ابھی ساتھ میں چکر میں تھا اللہ نے بینا حجاج ہاں بھائی آنکھیں آئیں انہوں نے کہا جی ادھر دے بالکل آگئی. انہوں نے کہا اب آئیے نا پہلے تو ہے کیوں نہیں اللہ اپنی رحمت کے وسیلے سے تو قادر ہے دے آنکھوں سے آنسو بہا کے تو نے مانگا اجر انتظاری سے مانگی اللہ نے دعا. اس لیے میں نے کہا اگر نہ آئے تو قتل کر. اب تم نے اجر انتظاری سے مانگے تو اللہ دے مانگنے کا بھی سنگا. بچہ جب تک روئے نہیں نا اماں کے دل میں رحم نہیں آتا. بچہ جب رونے لگتا اماں دوڑتی بچے کو پکڑ کے دودھ دے رب کی رحمت بھی جب تک روئے کرنا وہ دے گا نہیں. تو رو ماں میں بات کر رہا تھا اللہ والے کی یاد ہے اور اللہ والے کون ہیں جو دنیا مافیہ کو اپنے دل سے نکال کر رب کے ساتھ اپنی محبت جوڑ دیں گی. ہم نے مال سے محبت کی ہے ایمان سے محبت زمین سے محبت ہے محمد کے دین سے محبت نہیں. دولت سے ہے امانت دیانت صداقت شرافت نہیں. اللہ ہمیں صحیح مانے کو فرمان. ایک اللہ والے کی چوری ہوگی چوری لوگ آئے ارمان کرنے کے لیے افسوس کرنے کے لیے حضرت آپ کی مال کی چوری ہو گئی ہمیں بڑا دکھ ہوا افسوس ہوا. وہ اللہ والے ہنس پڑے بات سنو میرے بھائی مال چوری ہوا ہے نا ایمان تو چوری نہیں ہوا. مال پھر مل جائے گا اگر ایمان چوری ہوا تو ایمان بھی. آج ایمان چوری ہو جاتا ہے ایمان برباد ہو جاتا ہے ہماری آنکھوں میں آنسو تک نہیں آتے. مال برباد ہو جائے ہر ایک روتے حضرت دعا فرما آپ کا نام کہ میرے شاگرد ہیں بیٹے کیا نام بیٹے مہربان صاحب جلسے بڑے کیا نام ہی بولا بڑے صاحب جلسہ کیا جب سے خاری رمضان سفروں کی وجہ سے میں نے آج صبح فون کو یہ گن میں میرے ساتھ چکوار ان سے دن پہلے بھی ہیں پہلی بہت دور سفر میں بات کر رہا تھا مال سے محبت ہے ایمان سے محبت زمین سے ہے محمد کے دین سے نہیں. مال یہاں چھوڑ جاؤ گے ایمان ساتھ لے جاؤ. زمین یہاں چھوڑ جاؤ گے دین محمد کو کھڑی مٹی کے مکانوں کو ہم نے سجایا بڑی مٹی کے مکان کو ہم نے بلایا. اصل بات یہ ہمیں موت یاد ہمیں قبر بھول گئی. اگر موت یاد ہوتی قبر یاد ہوتی اللہ کی قسم چور چوری نہ کرتا ڈاکو ڈاکہ نہ ڈالتا زانی زنا نہ کرتا شرابی شراب نہ پیتا قاتل قتل نہ کرتا ظالم ظلم نہ کرتا. سنو غیبت کرنے والا غیبت نہ کرتا جھوٹا جھوٹ نہ بولتا بہتان لگانے والا بہتان نہ لگاتا بے نمازی ضرور نماز پڑھتا. اگر موت یاد ہوتی قرآن کی تلاوت کرتا اللہ کا ذکر کرتا کلمہ کبیر کرتا نبی پر درود بھیجتا اپنے گناہوں پر ندامت کرتا استغفار کرتا. لیکن بھاگے ہمیں موت بھول گئی ہمیں محشر کا میدان بھولنا محشر کے میدان سامنے ہوتا ہے تو آج ہماری یہ حالت
قبر سامنے ہو، محشر کے میدان میں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. محشر کے میدان میں ہر مجرم پکار کر کہے گا اللہ مجھے چھوڑ دے، میری جگہ میری اولاد کو پکڑ لے، اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو پکڑ لے. اولاد کے لیے محنت قربانی دینے والوں نہ گرمی دیکھی، اولاد کے لیے نہ سردی دیکھی، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ سفر دیکھا نہ حضر. اولاد کے لیے فلاں بن جائے، اولاد کے لیے فلاں بن جائے، یہ اولاد بھی تیرے ساتھ قبر میں جائے نہیں جائے. اس دن مجرم پکار کے کہے گا مجھے چھوڑ، میری جگہ اولاد کو پکڑ. قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن دیکھو تو صحیح. ہم نے فلم تو دیکھی، ہم نے قرآن نہیں دیکھا. ناول تو ہم نے پڑھے، اخبار ہم نے پڑھے، قرآن اور حدیث ہم نے نہیں پڑھا. ہمارے بیٹے 5 گھنٹے موبائل پر بیٹھے ہیں، ان کو کہہ دو نا بیٹا 5 منٹ قرآن کو بھی دے دے. آنکھیں برباد ہو رہی ہیں، ایمان برباد ہو رکھا. ہاں دنیا والوں من عذاب یومئذ ببنی، اللہ میری اولاد کو عذاب دے مجھے چھوڑ. وصاحبتہ وأخیہ، اللہ میری بیویوں کو پکڑ مجھے چھوڑ دے، میرے بھائیوں کو پکڑ مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے. وفصیلتہ التی تؤویہ، اللہ میرے رشتہ داروں کو پکڑ، بھانوں کو، بھتیجوں کو، پوتوں کو، نوازوں کو پکڑ، آبا اور اجداد کو پکڑ، اولاد کو پکڑ. اللہ مجھے چھوڑ دے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ ساری زمین والوں کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے. کلا انہا لظیٰ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. باپ بیٹے سے بیزار دیتا، باپ سے بیٹی، ماں سے ماں، بیٹی سے جدا، بھائی بھائی سے جدا، دوست دوست سے جدا ہوگا، بیوی خامن سے جدا، خامن بیوی سے جدا. سوچ لو مسلمانوں، یہ جلسے، یہ قرآن کی مجالس جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اس موقع پر تو اللہ سے وعدہ کر لو اللہ ابھی تک نمازوں میں سستی کیا کرتا، آج کے بعد نماز میں سستی نہیں کروں. اللہ ابھی تک جھوٹ بول رہا تھا، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. اللہ کسی کو پریشان نہیں کروں گا. اللہ والدین کی عزت خدمت کروں گا. اور نوجوانوں سنو سنو سنو، فرش پر ابا اور اماں راضی تو عرش پر اللہ بھی راضی. فرش پر ابا اور اماں ناراض تو عرش پر میرا رب بھی ناراض. مسلمانوں سن لو سن لو. ابا سے غصے کے لہجے سے، امی سے غصے کے لہجے سے بات نہ کر، غصے کی نگاہ سے امی کے چہرے کو نہ دیکھ، ابا کے چہرے کو غصے کی نگاہ سے نہ دیکھ. اور نوجوانوں سنو سنو، اور قرآن سننے والوں، نبی کا فرمان سننے والوں سنو، میرے نبی کا ارشاد بھی سن لو، فرمان بھی سن لو.
اگر کسی بیٹے نے ابا اور امی کے چہرے کو ادب کی نگاہ سے، اکرام کی نگاہ سے، احترام کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھا، ایک مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرماتے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ دن میں بار بار دیکھوں، اللہ کے نبی فرمایا 70 بار بھی دیکھ، 70 مقبول حج کا ثواب حاصل کر لے۔ اللہ کی رحمت بہانے کی بات آئی، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رحمت اللہ، نہر پر وضو کر رہے، پانی اس طرف جا رہا تھا، اس طرف جا رہا، ادھر کوئی اور آدمی بیٹھا، امام احمد بن حنبل ادھر بیٹھے، وہ بھی وضو کر رہا، وہ عام آدمی تھا۔ وضو کے دوران اس کی نگاہ پڑی امام احمد بن حنبل، یوں جب چیخ اللہ یہ تیرا عالم عامل عارف عاجل شیخ التفسیر، شیخ القرآن، امام وقت، میرا وضو کا مستعمل پانی اس اللہ والے کی طرف جا رہا ہے، اس ولی کی طرف، اس غوث کی طرف، چیخ اٹھا، امام احمد اس طرف جا کر بیٹھا۔ اب جب امام احمد کا پانی جا رہا تھا ادھر پانی کیا منہ میں ڈال، سر پہ لگا، سینے کو لگا، مدت کے بعد اللہ کے ہاں پیشی ہوئی، اللہ پوچھے کون؟ کیوں ہے؟ اللہ تقریباً کیا لے کر؟ کچھ نہیں۔ اللہ نے سارا منظر دکھا دیا، سن لو منظر بنے گا، بن رہا ہے، یقین کر لو، یقین کر لو۔ وَلَا تَعْدِلُوا وَأَنْتُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تھوڑی سی نیکی کی ہوگی، محشر کے میدان میں سامنے کر دی جائے گی، دنیا دیکھے گی، تو بھی دیکھے گا، تیرا ابا امی بھی، تیرے رشتہ دار، تیری اولاد بھی دیکھے گا۔ برائی کی ہوگی، بدکاری تو کر رہے ہیں، زناکاری تیرا ابا بھی دیکھ رہا ہے، تیرا نبی بھی دیکھ رہا ہے، تیری اولاد بھی دیکھ رہی ہے، شرم کر، حیا کر، اولاد کے سامنے تو شرمندہ کیوں ہوتا؟ ابا اماں بہن بھائی بیوی کے سامنے کیوں شرمندگی دیتا؟ اَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کاش کہ ہم قرآن پڑھتے، کاش کہ قرآن سمجھتے، قرآن پر عمل کرتے۔ اولادوں کو تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، انگریزی پڑھو، جاپانی سیکھا، فرانسی زبان سیکھا، دنیا کے ہر زبان سیکھا، کیپٹن بنا، میجر بنا، کرنل بنا، جنرل بنا، تھانے دار بنا، نمبردار بنا، ٹھیکیدار بنا، زمیندار بنا، دکاندار بنا، ایس پی ڈی ایل پی ڈی آئی ڈی آئی ڈی پی بنا، وکیل تاجر بنا، سب کچھ بنا، خدا کے واسطے مسلمان تو بنا، مسلمان تو بنا، مسلمان۔ ابے کا جنازہ ہے، بیٹے کو جنازہ نہیں آتا، ابے پرواہ نہیں کرتا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کہتے رحمت اللہ کافر تھے، کافر سکھ کی اولاد، سکھ کی اولاد، اللہ نے ایمان نصیب فرمایا، جس کو چاہے، رب کی شان، رب کی شان۔ ادھر حضرت ابراہیم کا ابا اللہ جہنم سے بچا مشرک، حضرت
لوط علیہ السلام کا بیٹا، اللہ بچاؤ بیٹا، یا بنی ارکب معنا، او بیٹا میرے ساتھ کشتی میں جاؤ، آ جاؤ، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. او مسلمانوں ڈرتے رہو، ہر وقت اپنے گناہوں پر ندامت کرتے رہو، کہیں اللہ کا عذاب آنا چاہے. اللہ کی رضامندی حاصل کر لو. محمد رسول اللہ کے حقیقی چچا ابو طالب جس نے بڑی خدمت کی، بڑی خدمت کی، بڑی ابھی طالب نے 3 سال کی قید بھی میرے نبی کے ساتھ کاٹ رہے ہیں. میرے نبی نے بھی 3 سال کی قید کاٹی. مکہ کی زندگی پڑھو تو صحیح مسلمانوں، کتنی مصیبتیں تکلیفیں میرے نبی نے برداشت کی اس قرآن کی خاطر، اس دین کی خاطر، اسلام کی. آج ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں، علماء کی مجلس میں بیٹھ کے دین کی بات سننے کا وقت نہیں، مسائل سیکھنے کا وقت نہیں، فضائل سننے کا وقت نہیں. کہاں جائیں مسلمانوں؟ سیکھ لو دین محمد کا دین، سیکھ لو. میں بات کر رہا تھا مولانا عبید اللہ سنگھ جی رحمۃ اللہ مسلمان ہو گئے، علم حاصل کیا دارالعلوم دیوبند میں. اللہ نے وہ علم عطا فرمایا. دنیا آپ کو یہ بھی پتا تھا، یہ بھی ذہن پاکستان میں یہ جتنا ریلوے کا نقشہ بنا ہے، جتنا پورے ملک میں ریلوے یہ جو وہ لگائی گئی کیا ہے پٹری، انگریز ہے اور انجینئر کدھر لے جائیں؟ ملتان کی طرف سے، کراچی سے، ادھر سے، لاہور سے، سرگوجر سے لے لے. سوچ 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 تھک گیا. مولانا عبید اللہ سنگھ اس وقت جیل میں تھے، نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے جیل کی زندگی گزاری. ایک انگریز بھی وہاں گیا ہوا دیکھا، ان کی فراست کو دیکھا. مولانا عبید اللہ سنگھ ان کی خدمت میں حاضر. میں انجینئر ہوں، بہت بڑا انجینئر، ہم امریکہ سے آیا، فلاں سے آیا، ریل کی پٹڑی بچھانی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آپ ایسا کریں، ہم آپ کو 10 دن کی چھٹی دلواتے ہیں جیل سے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ بڑے عقلمند ہو، بڑے، ہمیں کوئی طریقہ بتاؤ. پر میں مجھے مت لے جاؤ جہاں سے، نقشہ دے تو پورے ملک کا نقشہ پورے ملک کا دے دو. مولانا عبید اللہ سنگھ جی کو پورے ملک کا نقشہ دے. اس نقشے پر پوری کی پوری ریل کی پٹڑیاں بچھائیں، ہر شہر. انگریز نے جب نقشہ دیکھا جیل ہی میں رو پڑا، مولانا جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کو مجھے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. میں بات کر رہا تھا مولانا عبید اللہ سنگھ رحمۃ اللہ، مسلمان ہو، عالم بنا، اللہ کی رحمت اس پر ہو جائے. جب ہو رب سے مانتے مانتے. اب ایک موقع پر والدین کی بات کر، نوجوانوں سنو 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 سنو. ہر دن بوڑھی آتی ہے میرے پاس، قاری صاحب اپنے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار کے ہاتھ سے بیان نکال دیا. سفید بھی کھڑا ہے، قاری صاحب مجھے بیٹے کے لاتے مارے، منہ پر تھپڑ مارے میرے سامنے. عصر کی نماز کے بعد، کوئی کافی دن پہلے کی بات ہے، سلیم کے بیٹے اور سلیم یہ آئے، باپ بیٹے سارے جوان بیٹے تھے. باپ بات کرنے لگا، یہ میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے. وہ مجھے کہتا ہے باپ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، لوگوں کے یہ بھونک رہا ہے، یہ میرا پیو بھونک رہا ہے. میرا پیو بھونکتا ہے. سنتے ہو کیا بتا رہا ہے؟ بکواس کر رہا ہے. پوچھتا میں نے کہا کہیں اللہ کا عذاب نہ. مولانا عبید اللہ سنگھ جی
تقریر کر رہے تھے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں، بیٹھے ہوئے شوق سے سن رہے ذوق سے دیکھ رہے اللہ، اور یہ شوق سے سنا کرو، خطیب کے چہرے کو دیکھا کرو، اسی پر اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن خطیب جب خطبہ بیان اس کے چہرے کو دیکھو، جس نے جمعے کی نمازوں میں خطیب کا چہرہ دیکھا ہوگا، خطیب کی بات سنی ہوگی، جب اللہ جنتیوں کو جنت بھیج دیں گے، جنت کے دروازے بند، جہنم کے دروازے بند، پھر اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے کوئی نعمت باقی، اور کہا اللہ کون سی نعمت باقی ہے؟ فرمایا تم خطیب کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، اسی جمعے کی بنا پر، اسی لحاظ سے، اسی وقت کے مطابق ہر ہفتے میں اپنا دیدار تشریف کروں گا، تم مجھے دیکھتے رہو۔ میں بات کر رہا مولانا عبید اللہ سنگھ تقریر کر، پیچھے سے گوڑیا، اس نے مولانا کی پکڑی زمین پر، مولانا نے غصے کی جگہ سے یوں دیکھو، امی تھی فوراً اللہ میں نے غصے کی کہا کہ امی کی معاف کر، اللہ معاف کر۔ امی کے ہاتھ میں جوتا مارنا شروع، اوہ عبداللہ چھوڑ دے اس دین کو، پرانے دین پر آ، سکھ مذہب دوبارہ پھر اختیار کر، چھوڑ اس دین کو، اسلام کو، اس قرآن کو چھوڑ۔ مولانا کو ہے وہ مارتی جا، مولانا بیٹھے یوں مار کھا اللہ، جب تھکی وہ جوتا زمین پر گرا، مولانا نے جوتا اٹھانے کے بعد اس جوتے کو بوسہ دے رہا، امی کا جوتا بوسہ دیا، سننا جواب کرو، امی کے ہاتھ میں، امی تو تھک گئی ہو، امی تھک گئی، امی میری وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی، امی نے کہا جوتا واپس کر، دونوں ہاتھ سے امی لے، پھر اس نے مارنا شروع، وکیل بیٹھا ہوا تھا سامنے، کہنے لگا لوگو یہ کیا ڈرامہ ہے، کیا تماشا ہے؟ وہ مولانا کے سر پہ جوتے پر ساری ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کیا تماشا ہے؟ وکیل کہتے ہیں او بوڑھی ہٹ جا، بھئی یہ بات کہنی چاہیے، مولانا عبید اللہ سندھی رو، نا وکیل صاحب، نا یہ اس کے قدموں میں اللہ نے میری جنت رکھی ہے، اس کے قدموں میں میری جنت، میری امی ہے، میری امی، وکیل صاحب میں امی کے جوتے نہیں کھا رہا، میں جنت کی ہوا کے جھونکے کھا رہا، سمجھے؟ وکیل رو پڑا، دنیا رو پڑی، جب روئے مولانا عبید اللہ سندھی دیکھ رہے کہ وقت قبولیت، آنکھوں میں آنکھوں آ جائے، وقت قبولیت کا ہو، اس وقت ہاتھ اٹھا لیا، تو مولانا نے ہاتھ اٹھایا، دیکھا لوگ یوں کیا آسمان کو، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، ابو ہریرہ کی اماں کو ایمان نصیب کرنے والے اللہ، ابو بکر کے اماں اور ابا کو ایمان نصیب کرنے والے اللہ، امیر معاویہ کے ابا اور اماں کو ایمان نصیب کرنے والے اللہ، اللہ ان اپنے بندوں کی آنکھوں سے آنکھوں کے واسطے سے اللہ میری اماں کو بھی ایمان نصیب فرما، ایمان نصیب فرما۔ بوڑھی تو نکل گئی، تھوڑی دیر بعد لڑکا دوڑتا ہوا، اے مولانا، دروازے پر بوڑھی کھڑی رو رہی ہے، آپ کو بلا رہی ہے، مولانا سمجھ گئے میری دعا قبول ہوئی، قبول۔ جو ہی دروازے پر پہنچے، امی کھڑی ہے جو سر پر جوتے مار رہی تھی، سر کو بوسہ دے رہی، بیٹا جو دین محمد کا لوگوں کو سنا رہا تھا، وہی محمد کے دین کا کلمہ مجھے پڑھا دے۔ مولانا عبید اللہ انور کلمہ پڑھا، محمد سیدہ اللہ شاہ بخاری
سید اللہ شاہ بخاری کہتے رحمت اللہ خیر المدارس میں کھانا تناول فرما رہے تھے مسلمانوں. مولانا محمد علی جلندری بھی، مولانا خیر محمد جلندری ساتھ اور علماء اوپر سے چھت سے چوڑا بھنگی کٹانا. اس وقت فلک سسٹم نہیں تھے، چولہے والے بیت الخلا گند لے کر چھپے میں ڈال کر آ رہا تھا، نیچے اتر رہا ہے. یہ فلک سسٹم تو اب لگے ہیں مسلمانوں، ہم جب چھوٹے تھے فلک سسٹم نہیں ہوا. چوڑے آتے چھپے کے اندر گند اٹھا کے کہیں جا کر ڈال کر آتے. شاہ جی نیچے کھانا کھا رہے ہیں، اوپر سے وہ نیچے آ رہا تھا. شاہ جی کی نگاہ جب اس پر پڑی چوڑے پر، چوڑے میں بھی دیکھ لیا. جب وہ سیڑھیوں سے اتر کر جانے لگا کافی دور نکل گیا. شاہ جی پیچھے دوڑے، آواز لگے او بھائی ادھر آ ادھر آ، چھپا ادھر رکھ دے، یہ گند والا چھپا ادھر ڈال رکھ. شاہ جی نے جب بلایا سنو سنو مسلمانوں، شاہ جی نے ہاتھ میں لوٹا پکڑا، پانی کا لوٹا یوں ہاتھ میں پکڑا، سامن بھی پکڑا ہوا. ہاتھ دو میرا بھائی. وہ چوڑا کانپتا جا رہا ہے. شاہ جی میں عیسائی ہوں، میں چوڑا ہوں، بھنگی ہوں، میں کٹانا ہوں. ہاتھ دو. شاہ جی تو ہاتھ بلا رہا ہے. شاہ جی مجھے حیا ہوتی. شاہ جی ہاتھ دھلا رہے ہیں، مشکل سے اس نے ہاتھ دھو لی. شاہ جی اس کو پکڑ کر روٹی کے دسترخوان پر لے کر بٹھا دیا. بیٹھ کھانا کھا ہمارے ساتھ. وہ ہاتھ نہ بڑھائے. شاہ جی فرماتے ہیں جلدی کرنا کھا. کامتا ہے شاہ جی میں چوڑا ہوں، بنگی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان. شاہ جی فرماتے ہیں انسان ہے تو کھا کھا جلدی کر. جب ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا اللہ شاہ بخاری نے لقمہ توڑا، اس کے منہ میں دیا. آج تیری امی بیمار، ابا بیمار، ابے کے ہاتھ کامتے ہیں، تو اپنے ہاتھ سے ابا کو پانی بھی نہیں پلا سکتا. امی کے منہ میں تو روٹی کا لقمہ بھی نہیں دے. شاہ جی لقمہ توڑ کر اس کے منہ میں دے رہے ہیں. ایک لقمہ، دوسرا، تیسرا، پانچواں. آلو نکالا. شاہ جی فرماتے چک لگا، اس کو چک لگا. اس نے چک لگایا، آدھا آلو باقی بچا. شاہ جی نے خود کھا لیا. پانی کا گلاس دیا. ہاں بھائی پی جلدی کر. آدھا گلاس اس کو پلایا، آدھا دو گلاس باقی بچا. شاہ جی نے خود پی لیا. جا سکتے ہو جاؤ. جو ہی بھیجا شاہ جی گھر میں آنے لگے. عطا المنعم شاہ صاحب گھر میں بیٹھے تھے. وہ بیٹا حافظ جی، اپنے بیٹے کو حافظ جی کہا کرتے تھے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی حافظ قرآن، قاری القرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، طالب قرآن بنائے. حافظ جی دروازہ کھٹ کے تو دروازے پر نہ جا، مجھے بلانا، مجھے بلانا. ابا کیا بات، کیسی بات کر رہے؟ شاہ جی کی آنکھوں میں آنسو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو مزدوری میں نے کی، میں اللہ سے مزدوری کا صلہ مانگنے کے لیے دعا کر رہا. مجھے صلہ ضرور عطا کریں. میرے نبی محمد رسول اللہ مکہ کے بازار سے گزر رہے ہیں. کوڑی کھڑی ہے، سامان کافی ہے، بڑا سامان لے. اللہ کے نبی قریب گئے. بوڑھی اماں کوئی خدمت ہو، کیا پریشانی؟
بوڑھی کہنے لگی کیا پریشانی بتاؤں، پورا مکہ تباہ ہو، مکہ میں جادو کر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، پرانے دین سے نکال رہا ہے، ایک اللہ کی توحید کا اعلان ہے۔ میں اس کے ڈر کی وجہ سے کسی جادوگر کے جادو سے بچ جاؤں، مکہ چھوڑ کر کہیں جانا چاہتی ہوں، میرے رشتہ داروں کا گھر فلاں بستی میں، لیکن میرے پاس سامان اٹھانے والا کوئی نہیں، مزدور کوئی نہیں، سامان کیا تے اٹھا سکتی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اماں مجھے دے، میں اٹھاتا سر پہ رکھا، دور بستی تھی وہاں پہنچایا، بیٹا یہاں رکھ دے۔ اللہ کے نبی نے یوں رکھا، کتنی مزدوری دوں؟ اللہ کے نبی یوں آسمان کو، اللہ اس سے مزدوری نہیں لیتا، تو مزدوری دے، اس کو ایمان نصیب کر دے۔ ختم نبوت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر۔ بوڑھی گھر میں داخل ہوئی، اللہ کے نبی بہر ہاتھ اٹھا کر کھڑے گئے، وہ مزدوری لے کر آ رہی، اللہ تو سے قریب آئی، او بیٹا کیوں پریشان کھڑے ہو، ہاں یہ مزدوری کون ہو تم؟ اللہ کے نبی فرماتے جس محمد کا نام تو لے رہی تھی وہ محمد میں اب بیٹا نہیں کہتی، میں نبی کہتی ہوں، محمد نبی، محمد الرسول اللہ، جو کلمہ لوگوں کو پڑھاتے ہو وہ کلمہ مجھے پڑھا۔ شاہ جی فرماتے ہیں بیٹا دروازہ کھٹ کے مجھے بتانا، مزدوری کا صلہ رب سے لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹا، دارالمنعم دوڑتے ہوئے ابا جی دروازہ کھٹک رکھ، شاہ جی کی نگاہیں آسمان پر اٹھی، اللہ تو نے قبول کر، دروازے پر گئے، وہی بنگی وہی جوڑا، غسل کر کے سفید لباس نیا پہن کر، بیوی ساتھ بچے ساتھ، رو کر کہتے شاہ جی جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا مجھے بھی کلمہ پڑھا۔ موضوع لمبا ہو جائے گا، اس وقت بیٹھ ابھی دستار فضیلت اور بس کافی لوگ بیٹھے، علماء بیٹھے، زندگی رہی تھی اس موضوع کو ابھی پورا کریں گے۔ اردو میں نے اس لیے بات کی، یہاں پٹھان حضرات بھی ہیں تاکہ بات سمجھ لیں، باقی آپ طرح کی سمجھتے ہیں تو اردو بھی انشاءاللہ سمجھتے ہو نا، سب یہ ہے کہ نہیں سمجھی بات؟